عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم نے کلاس 9th کے سلیبس کو مکمل کیا، کوشش کی کہ اس میں دیے گئے سلیبس کے تمام سوال و جواب کا جامع طور پہ آپ کو جواب سمجھایا جائے۔ ہم نے کوشش کی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کا سلیبس پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ سورہ انفال آیت نمبر 1 سے 75 تک اور احادیث مبارکہ جو ہیں یہ 1 سے 10 تک، پہلی 10 احادیث مبارکہ اور اس کے بعد موضوعاتی مطالعہ، یہ اس کے 4 ٹاپک تھے۔ ان 4 ٹاپک میں قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل یہ ہم نے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت یہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ تیسرا ہے علم کی فرضیت و فضیلت، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اور آج آپ کو زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور اس کے مصارف کے حوالے سے ایک مختصر سی اور جامع سی بریفنگ دیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کو بخوبی سمجھ جائیں گے۔ فرضیت زکوٰۃ، اس کی اہمیت اور مصارف، اس سلسلے میں اس لیسن کے آخر میں 4 سوال انہوں نے پوچھے ہیں۔ یہ 4 سوال کیا ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجئے۔ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے کہ یعنی کہ جب آپ زکوٰۃ کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سا خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا معنی زکوٰۃ ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ ان مسلمانوں پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، اور جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس کے فرض کرنے سے اس دنیا کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ امیر آدمی سے لے کر غریب آدمی تک پیسہ سب تک نہیں پہنچتا، بلکہ کہیں کہیں خاص خاص جگہوں کے اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ غربا اور عام لوگوں کو نہیں ملتا، پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے تمام سماجی مسائل جنم لیتے ہیں، تمام مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور معاشرتی تقسیم بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کو فرض فرما کر تمام مسلمانوں تک، تمام معاشرے تک پیسے کو پہنچا دیا اور پیسے کی تقسیم کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اب اس کی فرضیت کیا ہے کہ صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کے روپے پیسے ہوں، سونا ہو 7.5 تولے یا پھر چاندی ہو 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی ہو، یہ صاحب نصاب ہوں گے۔ لیکن صاحب نصاب کی بھی ایک مدت ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے چاندی، اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال پورا ہو گیا ہو تب جا کر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر 1 سال پورا نہ ہوا ہو، چاہے 1 دن بھی کم ہو، تب بھی زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے کہ جو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا مسلمانوں میں، مسلم معاشرے میں، کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، اس کو جمع کیے ہوئے، محفوظ کیے ہوئے 1 سال پورا گزر گیا ہو اور اس کی زندگی کے معمولات، گھریلو اخراجات وغیرہ مسلسل چل رہے ہوں، کسی قسم کا کوئی ادھار لینے کا موقع نہ آیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہی حال چاندی کا ہے، یہی حال پیسے کا ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر
زکوٰۃ فرض ہے، اگر صاحب زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہیے اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور اس کے اوپر تاکید فرمائی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے، یعنی کہ اہمیت کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں پیسے کی تقسیم کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو امیر ہیں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جن کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ بھی کچھ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم معاشرے میں اس کا حل یوں فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ لازم کر دی، اور زکوٰۃ لازم کر کے یہ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو دگنا کر دے گا، اتنی برکت ڈالے گا کہ ان کے مال مزید برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ تو ان کے لیے کیا ہوا کہ جب زکوٰۃ ادا کریں گے سارے لوگ، سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے والے جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہو گئی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کریں کہ زکوٰۃ اپنے عزیز و اقارب کو دیں۔ جب عزیز و اقارب کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو، محلے داروں کو، دوسرے لوگوں کو، اسی طریقے سے جب سارے لوگ اس چیز کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، قرآنی تعلیمات میں زکوٰۃ کے کون سے مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کی گئے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 فقراء، مساکین، عاملین، یعنی وہ عاملین، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمہ میں ملازمت کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، وہ لوگ، ان لوگوں کو دی جا سکے۔ تالیف القلوب، مؤلفۃ القلوب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہوں اور وہ غریب ہوں، آپ کے معاشرے میں ہوں، تو آپ ان کی ضرور خدمت کریں، لیکن اس میں یہ ضرور دھیان کریں کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوں یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہوں، ایسے لوگوں کو نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ لوگ جو نیوٹرل عام طریقے سے رہتے ہیں تو ان لوگوں کی خدمت کی جائے گی، تاکہ وہ آپ کے حسن سلوک سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اسلام کے انعامات سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اگر وہ فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔ رقاب، جو قیدی ہیں اور غارمین جو قرض دار ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل، یعنی کہ جو مسافر ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں زکوٰۃ دی جائے۔ اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی خیال کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی اور مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں، قیامت والے دن ان کے وہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں کو لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب لو اس کا مزہ جو تم نے آگے اعمال بھیجے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہ ادا کریں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ
اول جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا اور زکوٰۃ کے سسٹم کو بحال کیا، اور اس کی بدولت عامۃ المسلمین جو ہیں ان کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوئے اور پورے معاشرے سے غربت ختم ہو گئی۔